نعروں پہ ووٹ نہیں ملے گا، کچھ کرنے سے ووٹ ملے گا، کچھ کرنے سے ووٹ ملے گا۔ میں ان کو وارن کر رہا ہوں، سوئی سدرن گیس کمپنی کو، we will storm their offices, we will not let them work here۔ 1 ارب روپے کی گارنٹی معاہدے کے مطابق سوئی سدرن گیس کو دو اور گیس لو۔ رپورٹ تیار ہو کے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو جوڈیشل انکوائری کریں، کیونکہ بہت ہی نازک اور ضروری مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے اور میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم سندھ کا سیاسی میدان گرم کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سیاستدانوں کو سیاست ہی کرنی چاہیے، لیکن ان حالات میں جب مردان کے اندر ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر مزید کسی تفصیلات میں جائے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ ہوا وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں، وہ پنجاب پر ان کی نظر ہے۔ وفاق اور سندھ کی کنفرنٹیشن چل رہی ہے، حقوق کی لڑائی، یہ بند کر دیں گے، وہ کھول دیں گے، یہ لے لیں گے، وہ دے دیں گے، یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ اس وقت جب گستاخی کے الزام میں یہاں پر لوگ قتل ہو رہے ہیں، ریاست کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ کیا کاؤنٹر نیریٹو ہے، کیا ہماری پالیسی ہے، کیا اداروں نے کام نہیں کرنا، کیا عدالتوں نے یہ سزائیں نہیں دینی؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، میں واضح کر دوں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کیا یہ کسی موب نے طے کرنا ہے، کسی ہجوم نے، جم غفیر نے طے کرنا ہے؟ ملک میں انتہا پسندی کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے۔ وزیر اعظم جاتے ہیں، جا کر بات کرتے ہیں کہ جی منبر اور محراب سے بات نہیں کی گئی، اس وجہ سے جو ہے یہ شدت پسندی کم نہیں ہو سکی۔ جب ہم مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمیں بتا دیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے۔ جو آج کے پروگرام میں دکھاؤں گا، میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا، جب میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا تو انہوں نے کیا بات کی اس معاملے پر۔ میاں صاحب، ظاہر ہے کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھی ابھی تک ان کی طرف سے ایک لفظ نہیں کہا گیا، شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو جتنا جو ہے وہ 100 کروڑ روپے کا اعلان امپورٹنٹ تھا۔ وزیر اعظم ہیں آپ پاکستان کے، آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو بات کرنی چاہیے کہ آج جو اس سرزمین پر ہو رہا ہے وہ کیسے روکا جائے گا۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے بتا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما طاہر مشہدی صاحب، بہت شکریہ مشہدی صاحب آپ کا۔ مراد سعید صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی سے ہمارے ساتھ شیلا رضا صاحبہ ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہمیں ڈیفینس انالسٹ شاہد لطیف صاحب بھی جوائن کریں گے۔ مشہدی صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیاست ہونی چاہیے، سیاست ہوتی ہے، کیا مردان کا واقعہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس پہ وزیر اعظم کو بات کرنی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر سوچا جائے انسانیت کے حساب سے یا گورننس کے حساب سے یا شرافت کے حساب سے، ایک اس قسم کا واقعہ جو کہ کھلا ہو رہا ہے، اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی قسم کی آپ کی ایکشن نہیں ہو رہا، وہ نو ایکشن پلان جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر لے کے یہ گورنمنٹ گھوم رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس قسم کی چیز کو ٹالریٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں لوگوں نے وہ اپنے حد کی پختون اسٹوڈنٹوں کو مارا جس طرح، جس بے دردی سے، اور کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ اب انہوں نے تو بالکل حد کر دی اور انسانیت سے بھی آگے گزر گئے، اور یہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے گزر گئے سر اب تک، صرف عمران خان صاحب کا اور بلاول صاحب کی طرف سے ایک اس کی عمران خان صاحب نے کیا ہے، ان کو میں خراج اس کے علاوہ کہیں سے کوئی فی الحال بڑی آواز ابھی نہیں سنائی دی۔ نہیں، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ عمران خان کو جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسی وقت بولا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو۔ اپنے پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب جو ہیں وہ اس قسم کے کیوں سر، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ٹویٹ وجہ کیا ہم کنونس ہیں جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، یا ہم ڈرتے ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے؟ یہ ڈرتے ہیں، یہ جو ایک افواہ بنا دی گئی ہے، اور یہ جو نو ایکشن کی وجہ سے اور ان کو پنجاب میں کھلی چھوٹ دینے کی وجہ سے دہشت گردوں کو، درندوں کو، سب کو، اور بینڈ آرگنائزیشنز کو، بینڈ آرگنائزیشنز تو جلوس جلسہ نکالتی ہیں۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی، پھر مجھے پی ٹی آئی کا نام دینا پڑ رہا ہے، وہ کیونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ کہتی ہے مجھے جلسہ کرنا ہے، اس کو تو ڈنڈے مار رہے ہیں، اس کے بچیوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں، اور بینڈ آرگنائزیشنز کو اسی وقت اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ جلسہ کرو۔ یہ اگر ہوگا نا
تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹورڈ انٹیگریشن جا رہے ہیں. جو نیشن کو بھائی چارہ پیار محبت چاہیے, جو یونٹی چاہیے نیشن میں, وہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اس وجہ سے خان صاحب نے تو اس کی مذمت کی, لیکن آپ پارٹی کے ہی کسی رہنما کا نام بھی آ رہا ہے FIR اس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کاٹی گئی ہے کوئی غالباً لوکل باڈیز کی. اس میں کیا کرے گی آپ کی پارٹی؟ ظاہر مذمت تو کی ہے, لیکن کیا اگر واقعی کچھ انوالومنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جوڈیشل انکوائری CM نے کال کر لی ہے, کیا ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل عباسی صاحب, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. اب میں آپ کے سوال کا ایک تو جو صوبائی حکومت کی یا جو اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ CM صاحب کا بیان آپ کے سامنے کہ جوڈیشل انکوائری اس کے اوپر ہونی چاہیے, اور جب تفصیلات سامنے آئے گی تو میرے خیال سے قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. اب ذرا جو آپ کے سوال کا جواب کہ اگر تحریک انصاف کا کوئی فرد اس میں ملوث پائے گئے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ وہاں پہ طاقتور کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. تو معاشرے میں انصاف پہ مبنی قانون لانا ہوگا اور سب کے لیے برابر ہوگا. پھر آگے جو آپ نے نیریٹو کی متبادل بیانیے کی بات کی تھی, دیکھیں کاؤنٹر نیریٹو نہیں, ریئل نیریٹو تو پہنچا دے. ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام آنے کے بعد دنیا میں روشنی پھیلی, وہی اصل نیریٹو ہے. قرآن مجید ہمارے سامنے ہے, وہی اصل نیریٹو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے سامنے کر رہا ہے, موب فیصلہ کر رہا ہے, نام مذہب کی انٹرپریٹیشن کا ٹائم دیا جا رہا ہے. عادل عباسی صاحب, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ کیوں ہوتا ہے, اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی جو انہوں نے فرمایا کہ اسلام آباد میں ریڈ زون میں کلعدم تنظیمیں جلسے کرتی ہے, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں فائز عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ تھی وہ ہمارے سامنے ہے. فائز عیسیٰ صاحب کی جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ تھی. جب آپ کے وزراء کے اوپر سوالیہ نشان ہو, جب ان کی کلعدم تنظیموں کے ساتھ روابط ہو, جب ریاست خود کنفیوز ہو, تو میرے خیال سے پھر وہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ریاست کو کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا پڑے گا, ان کو کلیئر ہونا پڑے گا کہ جو ریاست کی دشمن ہے کیا وجہ ہے. عادل عباسی صاحب, یہ اس کے اوپر ہمارے بالکل علماء کرام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, لیکن ریاست کو ادا کرنا ہوگا. ریاست کو بات کرنی ہوگی علماء کرام سے, ممبر کو استعمال کرنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ جو بم دھماکے سے خود کو اڑاتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ مسجد میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں, لیکن یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ جمہوریت کا ہم کہتے تھے کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے, اب الحمدللہ اس ملک میں جمہوریت ہے, تو کیوں وہ ادارے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے؟ کون کرے گا؟ کوئی مارس سے آئے گا؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے کیا اس کا بار بار تقاضا نہیں کیا گیا؟ چلیے ہم اپوزیشن ہے, ہو سکتا ہے ہم الزام لگا رہے ہو, لیکن جب رپورٹ آ چکی, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ آ چکی, اس میں خامیوں کا ذکر کیا گیا, چلو اس کے اوپر تو عمل درآمد کر دو. اس پر کاؤنٹر نیریٹو آ گیا, اس پر فوراً کاؤنٹر نیریٹو آ گیا, اس پر بتا دیا گیا کہ بھائی یہ ایسے نہیں, ایسے معاملہ. یہی بدقسمتی ہے. مولانا صاحب سے میں نے بات کی تھی, بہت بڑی جماعت, مذہبی جماعت ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب میں نے یہ سوال کیا, کیونکہ میاں صاحب نے جا کر بات کی تھی وہاں پر کہ جی ممبر و محراب سے میسج نہیں گیا صحیح جو جانا چاہیے تھا, اس لیے شدت پسندی بڑھ رہی تھی. تو ان کا کیا آرگومنٹ تھا, آپ کو سنواتے ہیں پھر آگے ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں. یہ جو عسکری رجحان اس ملک میں پیدا ہوا اور کہ عسکری طاقت کے ذریعے سے ہم پاکستان میں انقلاب لائیں گے, اس قسم کے تمام اقدامات جو چاہے آپ خودکش حملے ہیں, عسکریت ہے, فوجی عسکری قوت سے انقلاب, ان کو رد کر دیا ہم نے. اثر کیوں نہیں ہوا مولانا صاحب, اور وزیر اعظم شکوہ کیوں؟ میں آنا چاہتا ہوں. جب وفاق المدارس سے متعلق علماء کرام نے چترال اور گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ, کراچی اور بدین تک کے تمام ملک کے مدارس کو اکٹھا کیا لاہور میں, اور انہوں نے پاکستان میں اپنے مقاصد کے لیے عسکری وسیلہ استعمال کرنے کو غیر شرعی تک کہہ دیا. جی غیر شرعی تک قرار کہتے ہیں جی, وہ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے کیا یہ کام, پھر بھی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو بحث ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک ہم اس کا سلوشن نہیں پا سکیں گے جب تک کہ اکراس دا بورڈ آپ جو قانون جو آپ نے نافذ کرنا ہے وہ نافذ نہیں کریں گے. یعنی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ پاورفل لوگوں کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے ان کا ایک قانون ہوتا تھا, اور جو نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے قانون دوسرا ہوتا تھا. تو جب تک آپ انفورس نہیں کرتے قوانین کو اکراس دا بورڈ ہر ایک پر ایک طرح سے, جس کو آپ انصاف کی بنیاد پر فیصلے کی بات کرتے ہیں,
یہ تو ہوتا رہے گا. اب آج حالات کیا ہیں؟ ہم تو پہلے کہتے تھے جی یہ مدارس میں ہو رہا ہے یہ شدت پسندی اس طرح. اب تو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں نا, اب خان عبدالعزیز خان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی یہ حالت تھی, وہاں موویز بن رہی ہیں, وہاں پر حصے دار تھے مارنے میں لوگ, یہ سب کچھ کرنے میں, پھر بڑے بڑے واقعات میں آپ کو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس مل رہے ہیں. اس کا مطلب سوسائٹی کے اندر یہ چیز اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے جس کو اتنا آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا اگر ریاست اپنا اثر رسوخ استعمال نہ کرے. پنجاب یونیورسٹی میں سے کتنا اسلحہ ملا تھا ابھی آپ کو ریسنٹلی, وہ کس کام کے لیے تھا؟ تو یہ تو نون چیز ہے نا. آپ اپنے قوانین کا جو ہے ادراک کیوں نہیں کرتے؟ آپ قوانین اپلائی کیوں نہیں کرتے جہاں اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں؟ یہ شدت پسندی ہے پورے معاشرے میں ہو چکی. میں ایک منٹ مجھے دیجیے گا. یہ پورے معاشرے میں اس لیے ہو چکی کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بڑی کلیئرلی بات کی تھی کہ جی ہم نے ایک کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنا ہے. یہ ذمہ داری تھی نا ہماری. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بیٹھے بات کر رہے تھے. تو کیا یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو ایک جگہ پہ بٹھا کر حکومت نے یہ کاؤنٹر نیریٹو تیار کروانا تھا یا نہیں؟ جب ہم اپنا کام نہیں کر رہے تو پھر تو آپ نے اللہ کے حوالے سارا سسٹم کر دیا. ہم نے یہی شدت پسندی کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنا تھا کیونکہ پوری دنیا میں آپ اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں, کہیں جہاد کے نام پر, کہیں سوئسائڈ بامبنگز کے نام پر. پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو اسلام ہے یہ تو قتل و غارت کا دین ہے. آپ کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی ہے. یہی کاؤنٹر نیریٹو ہمیں چاہیے کہ ایسا نہیں ہے, ہم امن اور بھائی چارے کا دین ہے. تو اگر حکومت اپنا کام نہیں کر رہی, قانون لاگو نہیں ہو رہا, تو پھر یہ تو ہوگا. میں نے ریئل نیریٹو کا کہا. ٹھیک, شیلا صاحبہ, سیاست ہونی چاہیے, سیاست کریں, سیاستدانوں کا کام سیاست کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کے اعلانات کرتے رہیں جدھر جدھر کرنے جس نے کرنے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ہمارے ملک کے, جو شدت پسندی کا معاملہ ہے, اس کے لیے کوئی بیانیہ کیوں نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ شکریہ عادل, بہت اچھا آج آپ نے سبجیکٹ لیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ گوگل پہ جائیں اور پاکستان کی پرابلمز ڈالیں تو اس میں سب سے پہلے ٹیررزم آتا ہے. اور ٹیررزم کو اگر میں یہ کہوں کہ ایک دو جماعتوں کے علاوہ بہت دیر سے لوگوں نے سمجھا, آج جب کلبھوشن پکڑا گیا ہے اور وہ دہشت گردی کے واقعات جو چین ہے اس میں اپنا حصہ بتاتا ہے, یعنی بھارت اس چین میں دیکھیں کس کس کا نام آ رہا ہے, عزیر کا بھی نام آ رہا ہے, اس کے اندر اور لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے. بالکل, عزیر سے کہاں نام جا رہا ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ میری بات سن لیں, اس میں آپ بے شک بات میں کر دیجیے گا, لیکن جو ٹائم مجھے دیا اس میں آپ بات کرنے دیں. تو یہ جو انٹرنیشنل دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹنگ جو نیٹ ورک ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو آ رہا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ دہشت گردی عروج پر تھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کے خلاف آپریشن کیا تھا تو ہمارے بڑے بڑے لوگ کنفیوز تھے. کسی نے کہا کہ ہمارے خیالات دہشت گردوں سے ملتے ہیں, کسی نے کہا مسلمان ہو کے ہم مسلمان کو مار رہے ہیں, کسی نے کہا ان کو دفتر دو. تو یہ جو مسئلہ تھا یہ مائنڈ سیٹ کا تھا, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مذہب استعمال کر رہے ہیں, یہ اپنی رٹ چاہتے ہیں. ان دہشت گردوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک پورے سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا. ہم نے الیکشن نہیں لڑا, ہم ملک کے امن کی خاطر ان سے مذاکرات میں بھی بیٹھے. آپ کے خیال میں وزیر اعظم نے اس پر بات کیوں نہیں کی؟ کیا یہ غیر اہم معاملہ تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے مائنڈ سیٹ جو ہیں یہ مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے. میری فوج, مجھے فخر ہے, میری فوج نے بڑی قربانیاں دی, میری فوج ان کو فزیکلی ختم کر رہی ہے, لیکن یہ مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے. جہاں میری فوج انہیں فزیکلی ختم کر رہی ہے اپنا مورچے پہ, میرا اور آپ کا مورچہ یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں کرنی ہوں گی کہ بھائی اس جنگ کا اسلام سے کیا کسی بھی دین سے تعلق نہیں ہے, کوئی دین اجازت نہیں دیتا. ڈیبیٹ یہی ہے کہ کون کرے گا, کب کرے گا, کہاں سے شروع ہوگا. یہ یہیں سے شروع ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ جو افتتاح کرتے پھر رہے ہیں اس کے بجائے نیشنل ایکشن پلان پہ توجہ دیں. بجلی وہ 6 مہینے میں نہیں پیدا کر سکے, 6 سال میں بھی نہیں کر سکتے. وہ جو ہے حکومت کو مقروض کر سکتے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں. کسان کو رلوا سکتے ہیں, رلاتے چلے جا رہے ہیں. اصل جو بےمانیاں کرنی انہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ بھائی نیکٹا بننا تھا, یہ ملک رہے گا تو کام ہوگا. آپ نیکٹا کو جو ہے وہ 10% دیتے ہیں
ہیں اس کا سارا جو بجٹ ہے، یعنی کہ 10 سال میں بنے نیکٹا. آپ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہیٹ اسپیچز جو ہیں وہ ان کے کرنے والوں کو بھی ختم کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں نیکٹا میں صرف حکومت ہی رکاوٹ ہے؟ اگر آپ بجٹ نہیں دیں گے اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں اس کی، لیکن کیا میں نہیں جانتی کہ جنگ سے اس وقت کون جیتا ہے؟ حکومت کو کیا اس کی ہیٹ اسپیچز نہیں پتا؟ کیوں اسے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں بٹھا کے کیوں گلگت بلتستان کے الیکشن میں یہ اعلامیہ نکلے کہ سپاہی صاحبہ لشکر جنگوی جو ہیں بینڈ ہیں لیکن ان کے لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ سکتے ہیں، یعنی ایک دفعہ پھر پیپر پہ پابندی اور مائنڈ سیٹ آزاد. تو اگر یہ ہوتا رہا اور ان کے وزیر بینڈ آؤٹ فٹ کے لوگوں کے ساتھ پھرتے رہے اور ان کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے داعش کے ہاتھ بیعت کر لی، وہ لوگوں کی بیعت کرا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ تو ایف آئی آر ہی نہیں ہے تو میں کوئی کیسے ان کو گرفتار کر لوں. اور آج جب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ان تینوں پہ ایف آئی آر ہے یا نہیں ہے، انہیں پروڈیوس کر دو، تو وزیر داخلہ غائب ہے، مسنگ پرسن ہے. مراد صاحب، عادل عباسی صاحب دیکھیں، ایک تو میں نے جنگ میں کلعدم تنظیم کا جو رہنما ہوتا ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. جنگ میں بائی الیکشنز میں کلعدم تنظیم کا رہنما الیکشن جیت کے آ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ریاست کہاں پہ ہیں؟ آپ پوچھ رہے ہو نا کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یہ ریاست کی رسپانسبلٹی. اس کے آگے میں جاتا ہوں، کیا رانا ثناءاللہ کے حوالے سے وہ روابط، وہ چیزیں پوری دنیا نے نہیں دیکھی؟ اور ایک ہیڈ سپیچ کا ذکر بھی تھا نیشنل ایکشن پلان میں. تو ہیڈ سپیچ کیا یہ ہیڈ سپیچ کی زمرے میں نہیں آتا؟ ایک تو کلعدم تنظیم کے ساتھ روابط، لیکن کیا ہیڈ سپیچ کی زمرے میں یہ نہیں آتا کہ بی بی سی کو وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہیں کہ جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہیں وہاں پہ ہم آپریشن کریں گے؟ کس نے کہا؟ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہیں وہاں پہ ہم آپریشن کریں گے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو ریاست کو پرو ایکٹیو ہونا ہوگا، وہ علماء کرام کو وہ اکٹھے کرے اور وہ ریئل نیریٹو جو اسلام کا پیغام ہے، جو میرے دین کا پیغام ہے، جو امن کا پیغام ہے، وہ دنیا تک پہنچانا ہوگا، وہ اپنے شہروں میں اس کو لاگو کرنا ہوگا. دوسری چیز، ایک تو اپنے تمام پاکستانیوں کے لیے برابر کا قانون رکھنا ہوگا اور انصاف پہ مبنی فیصلے کرنے ہوں گے. اور تیسری خطرناک چیز جو اس وقت ہو رہی ہے عادل عباسی صاحب، وہ بھی خطرناک ہے. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی افتتاح کی بات کی. اس وقت چھوٹے صوبوں کے اندر جو محرومیاں ہیں نا، وہ آپ اس کو سوچ کے حیران ہو جاؤ گے. کل میں نے بھی اپنے پارلیمنٹرین کے ساتھ واک آؤٹ کرتے ہوئے میں نے باہر پریس کانفرنس کی. تحریری جواب ہمیں ملا قومی اسمبلی میں کہ خیبر پختونخوا کتنا گیس پروڈیوس کرتا ہے، سندھ کتنا گیس پروڈیوس کرتا ہے، بلوچستان کتنا پروڈیوس کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے اس میں وزیر مملکت صاحب سے سوال کیا کہ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 158 کی وائلیشن نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا اس کو اپنی دینی ہے. تو میں آپ کے سامنے چند فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. خیبر پختونخوا کو 9% جو ٹوٹل پروڈکشن ہے پاکستان کی وہ آپ کو دیتا ہے، اس میں ان کو 269 MMCFD مل رہا ہے، لیکن پنجاب کو مل رہا ہے 1200 MMCFD. اور اس کے اوپر انہوں نے اور کمال کر دیا کہ 77 حلقے جو میاں صاحب کے چہیتے تھے، جو کہ یہاں پہ PID میں بیٹھ کے ان کے پاناما کیسز کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے نام پہلے سرپرست ہے، اس کو 37 ارب کے مزید اسکیم الرٹ کی گئی. لیکن میں ذرا پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. میں نے سر سنیں، اسی طرح بجلی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 4600 میگا واٹ آپ کو خیبر پختونخوا. سر ہم نے اس پر ابھی بات کرنی ہے کہ صوبوں کی محرومی اور صوبوں کے اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ خطرناک ہے، یہ وفاق کے لیے خطرناک ہے. آپ نے متحد کر کے رکھنا ہوتا ہے. سر توہین رسالت پر جب قانون موجود ہے پھر خود قانون کو ہاتھ میں یہاں کیوں لیا جاتا ہے؟ کہ یہی وجہ ہے جو بات کر رہے ہیں. سر مراد صاحب نے بولا، شاید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے کسی کو کہ بڑے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. خیر یہ تو ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن قانون کا خوف اس طریقے سے موجود نہیں. قانون تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 2 قسم کے قانون ہیں. ایک امیروں کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں، تو غریبوں کے لیے ہے. غریب کو آپ وہ کر دو تو اس کو تو کوئی مانتا نہیں ہو. یہ نہیں. مگر میں واپس آ جاؤں گا آپ کے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا، یہ کاؤنٹر نیریٹو کا. کاؤنٹر نیریٹو اگر آپ 2 منٹ دے دیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بنے کیوں تھے. پاکستان کا جو بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ہمیں 6 ورڈز دیے تھے کہ پاکستان کیوں بنا ہے. اٹ ول بی، میں ان کے الفاظ، ماڈرن، اٹ ول بی پروگریسو، اٹ ول بی لبرل، اٹ ول بی ٹالرنٹ، اٹ ول بی ڈیموکریٹک. پروگریسو، ٹالرنٹ، ٹرانسپیرنٹ، ماڈرن، ڈیموکریٹک. یہ سے ایک چیز بھی آپ کو ایک بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. مگر دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ جو سائٹس چلا رہے تھے جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
جو یہاں پہ سائٹ چلاتے اسلام آباد کے اندر، اگر ان کو سزائیں ہو جاتی، اس کی کوئی کاروائی ہوئی؟ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، وہ ایکسٹریم نہیں ہے، وہ ایکسٹریم نہیں ہے، جو حرکتیں وہ کر رہے تھے وہ کیا یہ قابل معافی ہے؟ سر ریاست جب ریاست کا اگر ریاست مسنگ نہ ہو، اگر اسٹیٹ مسنگ نہ ہو تو دونوں ایلیمنٹ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ باجی صاحب ریاست اب آرگیومنٹ یہ جو ہے نہ ہوتا، یہ ہمارا جو قائد اعظم نے پروف کیا تھا، آپ یاد رکھیں کہ ہمارے والدین جو تھے ہم سے بہت زیادہ شعور والے تھے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ، انہوں نے ووٹ دیا پاکستان کے لیے، انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس طرف کون تھا؟ جماعت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، مولانا مدنی، مولانا کلام آزاد، مولانا مودودی، جو آج کل کے مولانا سے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، مگر اس وقت کے مسلمانوں نے یا ہمارے والدین نے ان کو ریجیکٹ کیا اور قائد اعظم کے یہ نیریٹو کو مانا، اور قائد اعظم نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو لیکن میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ ہم بھول گئے ہیں، ہم یہ بھول گئے ہیں، اسی لیے ہم یہ چکروں میں پڑ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم وہ بنا کے آپس میں ہمارے یہاں اس بات کو بھی بہت پیار محبت کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ہاں مائنورٹیز کے ساتھ معاملہ، اب مائنورٹیز کے ساتھ تو ایک طرف ہو گیا، اس معاملے پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ آگے لے گئے۔ شاہد لطیف صاحب آپ کوئی بات کر رہے ہیں؟ میں سر ذرا بریک لینی ہے مجھے، ہی وانٹڈ ٹو سے اپنی بات مکمل کرنی تھی اس حوالے سے کہ ابھی کورٹ میں یہ چیز آ گئی ہے، جو سائٹ چلا رہے تھے، کیا اس سے پہلے ریاست سمم بکمن عمیون کا کردار ادا کر رہی تھی؟ کیا ریاست کو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس سے مسلمانوں کی جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ اصل میں آزادی اس کو نہیں کہتے، اظہار رائے کے آزادی کے اس لفظ میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، ایکسٹریمز ہے۔ ہمارا کام صرف 100 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس میں سے 60% مجھے آفریقہ کا بریک کے بعد سر واپس آپ کی طرف ہی آؤں گا۔ ظاہر ہے دو اعتراضات اٹھتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے حکومتوں پہ تو اٹھتا ہے جو آتی ہیں، لیکن جب اسٹیٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے تو پھر سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیوں ہم ان چیزوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں، اور کیوں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو آج بھی بیک اینڈ سے سپورٹ ہے، جب اس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک جی۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ریاست کو اپنا کوئی بیانیہ دینا چاہیے کہ یہ سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ یہ ریاست کا کام ہے، کس قانون کے تحت کس کو سزا دینی ہے۔ اگر انڈیویجول یا کوئی گروپ یہ فیصلہ کرے گا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک نتائج ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ شاہد لطیف صاحب بریک سے پہلے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، شائلہ صاحبہ نے بھی کہا، اب عزیر بلوچ کے کیس کو ہی لے لیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، بڑی لسٹ ہے، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو نام لے رہا ہے وہ ایک پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، جو اس نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بات کی ہے، ان پارٹیز کے لنکس، پھر کلبھوشن کا جو نیٹ ورک ہے اس کا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور ان سے لنکس اور یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں ایسے ہیں کہ اگر واقعی انٹرنیشنل پراکسیز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو یہ ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے یہ سب۔ یہ قدرتی بات ہے نا جی۔ دیکھیں اب تو نیکسس ایک اور نکل آیا نا، پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کو کرپشن کے ساتھ اس کا نیکسس ہم نے ملایا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ چونکہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے فائنینسنگ کرنا ہوتی ہے نا، تو وہ فائنینسنگ کون کرتا ہے؟ جنہوں نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے۔ لہٰذا ہم اس کرپشن کا ذکر کر رہے تھے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو جنہوں نے کرپشن کی وہ ان کے سہولت کار بنے۔ اب تو ایک نیا زاویہ نکل آیا، یعنی یہ جو دہشت گرد ہیں یہ صرف دہشت گردی نہیں کر رہے، یہ تو جاسوسی بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جاسوسی جو ہے ملک کے خلاف کرنی، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزائے موت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ایک نیا زاویہ نکلا ہے اس کے اوپر ہمیں باقاعدہ چھان بین کرنا ہوگی، اور جیسے یہ عزیر بلوچ نے باتیں کی ہیں وہ تو اس نے صاف کہہ دیا کہ کلبھوشن کے ساتھ اس کا لنک تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں ایران میں تھا، ایران کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں انہیں یہ حساس انفارمیشن دیتا رہا۔ تو یہ تو کھلم کھلا ملک کے خلاف غداری اور جاسوسی کا مقدمہ بن گیا۔ ویسے وہ کس کیپیسٹی میں دیتا رہا ہوگا؟ آپ بھی ظاہر ادارے میں کیپیسٹی کوئی ہو یا نہ ہو، اگر آپ یہ معلومات اس کے پاس کیسے ہوتی ہے نا، نیٹ ورک ہے نا پورا، جب آپ دشمن کے اسٹیٹ کے افیئرز اور اسٹیٹ کی انفارمیشن وہ کیسے دیتا ہوگا؟ نیٹ ورک ہے نا، کہ جہاں جہاں لوگ ڈپلائیڈ ہیں حساس اداروں میں بھی، یا ایسے اداروں میں جہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے، آپ ان کو پیسے دیں، ان سے انفارمیشن لیں۔ شائلہ صاحب یہ ایک بڑا سوال ویسے میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے اب وہ بیان جو سامنے آیا اس کے مطابق کہ جی یہ اہم راز بھی افشاں کرتا تھا، یہ کون بتاتا ہوگا اس کو راز؟ یہ کیسے پتہ چلتے ہوں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کلبھوشن سے لے کر
اور جو لنک نکلا ہے عزیر کا جو بتایا جا رہا ہے اور یقیناً صحیح بتایا جا رہا ہوگا تو یقیناً کلبھوشن کو بھی کسی نے ایکسس دیا ہوگا ملک میں آنے کا, کلبھوشن کا بھی کوئی فیسیلیٹیٹر ہوگا. تو اسی طرح جو وہ ایگزسٹنگ نیٹ ورک اس نے استعمال کیے تو یقیناً کہ یہ بہت بڑے فیسیلیٹیٹرز ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں لگتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے فلانی جگہ سے چلتا ہوا کراچی تک آیا اور پھر کراچی میں بھی کہیں رہا اور پھر سیون تک گیا اور پھٹ گیا, تو یہ فیسیلیٹیٹرز تو ہیں نا. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ 4 ڈگری ٹیررزم ہے, اگر میں ٹرمینالوجی صحیح یوز کر رہی ہوں, کہ دشمن ہمارے گھر میں ہماری شکل کا موجود ہے. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے اور اس کو بہت سنجیدگی سے ہم نے دیکھنا ہے اور آگے چلنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نیٹ ورک کے سلسلے تو ملتے جا رہے ہیں نا, ہم اس کو پکڑتے جا رہے ہیں. نہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس طرف غالباً اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں, پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ایک آدمی انڈیا سے چلتا ہوا ایران سے چلتا ہوا پتہ نہیں کہاں کہاں بلوچستان سے ہوتا ہوا کراچی بھی پہنچ گیا. تو یہ ذمہ داری ہماری حساس اداروں کی ہے نا, جن کو ہم یقیناً جن کے پاس وہ اکوپمنٹ ہیں, جن کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں, جن کے پاس سب کچھ ہیں, انہی کی ذمہ داری ہے. پھر انفارمیشن شیئرنگ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی ایسے انسرجنسی میں ہوں اور جب آپ کے پورے ملک میں ایک کنفیوژن ہو تو پھر یہ چیزیں بہت آسانی سے ہو رہی اسی کام کے لیے تو ہم رو رہے تھے کہ نیکٹا بناؤ. نیکٹا کا جو مین آرگن تھا, آپ کو یاد ہے نا وہ کیا تھا؟ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بھی کہنا چاہ رہی تھی, وہ اس کی بنیاد تھی. اور اس ڈائریکٹریٹ سے آپ نے انفارمیشن لے کے آپ نے پرو ایکٹیو پالیسی بنانی تھی. یعنی ہمیں پتہ یہ چل جاتا ہے کہ جی دہشت گرد ملک میں داخل ہو گئے, پھر اس وقت پتہ چلتا ہے جب انہوں نے اپنا کام کر دیا, یعنی انہوں نے لوگوں کی جان و مال جو ہے اس کو تباہ کر دیا. ان بٹوین یہ ہے ہمارے اداروں کا کام. انٹیلیجنس ایجنسی, یعنی ملک میں ہم عرصے دراز سے جانتے ہیں کہ درجنوں انٹیلیجنس ایجنسی. اچھا سر, نیکٹا اگر فعال نہیں ہوا, ایک بات اور بھی مجھے کہنی تھی. نہیں تو نیکٹا فعال نہیں ہوا تو آپ مجھے بتائیں نا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا سنگل آپریٹ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم مختلف ایجنسیز اگر آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہی تو پھر وہ ایک وقت پہ شاید ایک ہی ٹارگٹ پہ بہت ساری ایجنسیز کام کر رہی ہیں. تو یہ ویسٹفل بھی ہے اور یہ پروڈکٹیو نہیں ہے. کوئی بات کہنا چاہ رہی ہیں, پھر دوبارہ ڈسکشن کریں. جی شیلا صاحب. میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی, دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں, کیونکہ مراد سعید بہت پڑھنے والا بچہ ہے اور اس وقت ہمارے وزیر خارجہ جو تھے وہ قریشی صاحب تھے, اس وقت کی اگر آپ بات چیت اٹھا کے دیکھیں, آج بھی جو ہے وہ نیٹ پہ موجود ہے, اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی تھیں کہ فاٹا میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے دور میں 17 ایجنسیز کلیئر کی تھیں اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی 48 میں جو تھے ایتھلیٹک ایوارڈز ہوئے تھے کراچی میں, تو میرے فاٹا سے بھی ٹیم آئی ہوئی تھی, تو انہوں سے جب میں نے پوچھا تو نیشنل ایکشن پلان یہ کہتا تھا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی تعمیر ہوگی, ریہیبلیٹیشن ہوگی. اب جو ہمارا طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ اپریل سے وہ واپس جائیں گے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. ہماری حکومت نے وہاں بھی کام نہیں کیا. عزیر بلوچ کا معاملہ جو ہے نا, یہ 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو وہ ڈان ہے, کرمنل گینگز کا ہیڈ ہے, وچ از انڈسپیوٹڈ فیکٹ کہ وہ کیا کیا کرتا رہا ہے, کیسے کرتا رہا ہے. اکیلے کر رہا تھا, سولو فلائٹ لی ہوئی تھی. نہیں, وہ ذوالفقار مرزا جب ہوم منسٹر تھے اس کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا. وہ خود کہتے ہیں, خود مانتے تھے, خود روز اس کو ملتے تھے, ساتھ رکھتے تھے. پٹیل صاحب MNA, وہ سارا دن ان کے ساتھ گھومتے تھے. یہ شادی میں ملنے جاتے تھے, ساتھ گھومتے تھے. یہ مطلب کہ پورے کراچی کو ویسے بھی پتہ ہے. آپ کے میڈیا کے کلپس آپ نکالیں پرانے, وہ اس کو سبسٹینشیٹ کر دیتے ہیں. اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ دنیا کی بہترین میں سے ہے. چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں, کتنا بھی اس کے خلاف بولیں, دنیا کی بہترین وہ ہے. اگر انہوں نے یادیو کو صحیح طرح انٹیروگیٹ کیا ہے تو انہوں نے سارے اس کے کانٹیکٹس کو, اس کے ہینڈلرز کو, اس کی جو جس کے ساتھ ان کا ہوا ہے, تو انہوں نے جب لنک کیا ہے تو 100%
بلیک وہ اس وقت ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کو آرمی ایکٹ کے ساتھ ٹرائل کر رہے ہیں. تو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جب وہ کر رہے ہیں تو وہ 100% بلیک ہے, وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ. ان کے پاس پروف ہے, ان کے پاس ریکارڈنگز ہے, ان کے پاس ریٹن ہے, ان کے پاس کنفیشنز ہیں, ریسٹ ایشورڈ. تو اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اب آگے جو ہے اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز اور اس کی اسپناج ایکٹیویٹیز کتنی انٹر لنکڈ تھی. وہ دوسرا سوال آپ نے جو کیا کہ وہ کہاں سے لیتا تھا, وہ نیچرلی ہی واز موونگ ود دی ہائیسٹ ایچلونس آف پروونشل گورنمنٹ, ہائیسٹ ایچلونس. جو ہوم منسٹر تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا, ایک سال مجھے 2 منٹ ٹائم نہیں دیتا, اتنا ہائی آدمی ہے مطلب کہ ہوم منسٹر. اس کے ساتھ وہ دن رات گھومتا تھا, ایم این ایز کے ساتھ, ان پاور والے ایم این ایز کے ساتھ وہ گھومتا تھا. تو اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن وہاں سے آ جاتی ہے. تو اس وقت یہ خاموشی کیوں تھی سر؟ اس وقت کیسز ایک رات میں تو نہیں, یہ سارا لنک اپ دیکھو نا, آپ لنک اپ کرو. جب انہوں نے یادیو سے لنک کیا اس کو یہاں پہ, جی میں آتا ہوں شہلا صاحب آپ کی طرف ذرا مراد صاحب کی بات کریں. انہوں نے بھی اس کے اوپر نظر رکھی ہوگی. دیکھیے یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے, یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اور سوال جو جنم لے رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ پرائرٹی ابھی انہوں نے بات کی نیکٹا کی. کہانی شروع ہوتی ہے جب 22 بلین نیکٹا کو فعال بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. انہی دنوں میں اسلام آباد کے اندر میٹرو شروع ہوتا ہے. ہم بلا وجہ تنقید نہیں کرتے. پرائرٹی 80,000 جانوں کا نذرانہ آپ نے پیش کر دیا, لیکن آپ کے پاس 22 بلین اس کے لیے نہیں ہے, 32 بلین آپ لے لیتے ہو میٹرو کو. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور کا جو ہمارے ڈی آئی جی مبین صاحب اس میں شہید ہوئے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پہلے سے انفارمیشن دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی. وہ لیٹرز پوری دنیا نے دیکھ چکے ہیں. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس ملک میں لیٹرز جو ہے نا انٹیریئر منسٹری کو ملتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں. میں کمپلیٹ کر لوں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسی لیے آپ کو نیکٹا بنانا تھا کہ انٹیلیجنس کی بہترین کوارڈینیشن ہو اور آپ ان کو پکڑ سکے. صرف ایک ادارے کی طرف سے آپ کو لیٹر کا اجرا نہ ہو, اس کو آپ پکڑ سکو. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, عادل عباسی صاحب کی ایشو شروع ہو جاتا ہے, کمیشن بن جاتا ہے, اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہ دہشت گردی کے تانے بانے سیاسی جماعتوں سے کیوں مل رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہ کریں, میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ دہشت گرد روز ہی یوں پٹ نہیں جاتے آ کر اسمبلی اور وزارت میں سہولت کار بیٹھے ہیں. اگر جب تک آپ کے سہولت کاری کا الزام میں نہیں لگا رہا, وہ جوڈیشل کمیشن لگا چکی ہے, ڈان لیکس کی رپورٹ کدھر ہے, اس کو اپنا دفنا رہے ہو, اس میں کون سا نریٹو تھا؟ کیا انڈیا جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے اور ہمارے آرمی کو وہ آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے, وہ کارنر کرنا چاہتا ہے کہ ہماری سول ادارے جو ہیں یا سول گورنمنٹ وہ تو دہشت گردوں کو قلع کما کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ملٹری نہیں کر رہی. وہ بھائی ضرب اعظم آپ نے شروع کیا تھا یا ہماری پاک فوج نے شروع کیا تھا؟ آپ تو کل کو آ کے صرف پوری قوم کو آگاہ کرتے ہو کہ ضرب اعظم شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد جب آپ کا نیشنل ایکشن پلان بنا تو جو آرمی کی رسپانسبلٹی تھی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ فاٹا کا علاقہ کلیئر ہو گیا, جس طرح ابھی شیلا بی بی کہہ رہی تھی علاقہ کلیئر ہو گیا. آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی تھی نا فاٹا ریفارم, آپ نے اس کو منطقہ جہاں تک پہنچائے نہیں. آپ نے کہا صوبوں کو کہ 1% اپنا جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ سرنڈر کر دو. ہم نے کہا کہ لبیک, لیکن آپ کیا این ایف سی کا اجراب کر رہے ہو؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وہ کنسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ وہ بھی نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد آپ نے فاٹا کو مین سٹریم میں لے کے آنا تھا, آپ نے کیا کیا؟ وہاں پہ گورنر کی اختیارات اور اس کو چھوڑ ہی دیا, اناؤنسمنٹ کر دی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اس میں کچھ نہیں کیا. پولیس ریفارمز آپ نے کرنے تھے کیے, جوڈیشل ریفارمز آپ نے کرنے تھے کیے, کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا دیا, ہیٹ اسپیچ کے خلاف کارروائی کرنی تھی کی نہیں کی. جو آپ کی رسپانسبلٹی دیکھیں, ایک ہاتھ سے سانحات کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے ریاست ہے, ریاست پرو ایکٹیو ہوتی ہے. ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صاحب آپ بھی کوئی شاید بات کرنا چاہ رہی تھی, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں اور آپ ذرا مجھے بتائیے گا. اب ایرانی انٹیلیجنس کا بھی نام سامنے آ رہا ہے, اس پر براک کی بھی بات کرتے ہیں, یہاں پر اور بھی پراکسیز چلتی ہیں, افغانستان سے بھی انٹرونشن کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ کس لیول پر یہ بات کی جائے گی کہ پاکستان کے اندر جو لوگ مداخلت کر رہے ہیں وہ مداخلت بند کر دیں؟ سر میں اگر آپ اجازت بریک لے لوں, بریک کے بعد شیلا صاحب آپ کی طرف دونوں کی طرف آؤں گا آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. شاہد لطیف صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح روکیں, ہم کس طرح بتائیں گے بھائی پاکستان میں انٹرونشن بند کر دیں, کیونکہ اندر تو لوگ مل جائیں گے, باہر میسج دے دیتے کہ بھائی یہ کام. آپ نے جیسے ایران کا ذکر کیا, مجھے یاد ہے بریک سے پہلے, دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کو ترجیح ملنی چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کا ملکی مفاد ہے نا. آج جو آپ کے حالات ہیں, یہ اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں سے بلکہ چند ہفتوں سے یکدم حکومت کی طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی کہ ہماری تو جی کون کہتا ہے کہ ہماری فارن پالیسی میں کوئی پرابلم ہے, وہ جی ہم نے تو سب کو اپنے ساتھ میں لا لیا, ہمارے ساتھ ہیں سب.
آپ بتائیے آپ کے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوئے یا خراب ہوئے؟ افغانستان میں اس وقت ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ افغانستان آپ کا ہمسایہ ملک، وہ آپ کے ساتھ اس کے تعلقات اس وقت کیا ہیں؟ ایران ہندوستان پھر سے وہ چابہار میں آپس میں آنے کے بعد اس کے تعلقات ایران کے آپ سے کیا ہیں؟ اور ایران کے ہاں سے اگر واقعی یہ جو بات ہوئی ہے یہ صحیح ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ کی فارن پالیسی کہاں ہے؟ آپ کی آپس میں ملکوں کے ساتھ، اور وہ بھی آپ کے ہمسائے، آپ ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ کر، اور پاکستان کے اس وقت 3 اطراف پہ دشمن کھڑے ہو گئے، ایک طرف ایران، دوسری طرف افغانستان اور تیسری طرف انڈیا. آپ مجھے بتائیے، اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری فارن پالیسی کامیاب جا رہی ہے. یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فیکٹس کی بات کریں نا. ٹھیک، تو ان چیزوں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ شہرا صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، بڑا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میں ذرا آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، مختصراً کیجیے گا، پھر میں نے ریپ اپ کرنا. دیکھیں میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی جو شاہد لطیف صاحب کر رہے ہیں کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گوادر کی وجہ سے ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں انہیں بھی مسئلہ ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر ہمارے ہاں اس پہ بھی مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نہ ہمارا کوئی خارجہ منسٹر ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اتنی دہشت گردی ہے کہ ایک بالکل فل فلیش فارن منسٹر ہوتا جو دنیا سے ہمارے موقف کو پیش کرتا. آج وہ لوگ جو ویتنام میں اتنے بم پھاڑ چکے، جنہوں نے بمباری کی، لوگ مار چکے، آج وہ لوگ بل نہیں دیں گے پشاور والے. یہاں پر صرف اب آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ گیس پہ قبضہ کر لیں گے. دینے کی بات نہیں ہے، سب سے نہیں ہے سر، بڑے بڑے محاذ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ابھی